ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم. سارے حضرات مل کے میں درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بے حد حمد و ثنا اللہ کریم دی ذات پاک واسطے. بے حد درود و سلام حضور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے اور آپ دے آل و اصحاب تے. اس تو بعد عزیز مکرم زینت محفل قاری محسن رضا شاہ صاحب زید مجدکم، بزرگوں، دوستو، عزیزو، موت اللہ تعالیٰ دا ایسا اٹل فیصلہ ہے جیڑا ہر جاندار نو آنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار موت دا ذائقہ چکھن والا ہے. ثم الینا ترجعون. پھر توانوں ساڈی بارگاہ دے اندر لوٹایا جائے گا. میرے بھائی، آج ایسا لوگ ظاہری زندگی دے اندر اس زندگی دا اختتام موت ہے. لیکن کیا موت آن نال بندہ ختم ہو جاندہ؟ اسلام دا نقطہ نظر کیے کہ موت تو بعد کیا انسان ختم ہو جاندہ؟ کیا سلسلہ کٹ جاندہ؟ انسان عدم ہو جاندہ؟ قرآن و حدیث دی روشنی اندر میں ای چند گلاں ٹائم دی وسعت دے مطابق توان عرض کراں گا. میرے دوستو، موت ایک حقیقت ہے، لیکن موت دا اے مطلب نہیں کہ انسان بالکل ختم ہو جاندہ، بلکہ حقیقت ہے کہ موت دا مطلب ہے ایک جہان چو دوجے جہان اندر منتقل ہو جانا. جس طرح آج اسی عالم شہادت اندر اے جڑا جہان ہے نا، ادھے بہت سارے نام، عالم شہادت، عالم دنیا،
عالم ظاہر اج اسی دے اندر ہاں، لیکن ایک گل تے تواڈے تجربے اندر ہے نا کہ اس تو پہلے بھی ایک جہان وچ اسی رہے ہاں، اور او ہے ماں دا پیٹ۔ رہے ہاں کہ نہیں رہے؟ او ماں دی پیٹ والا جہان، اس تو پہلے ایک جہان ہے، اس جہان دا نام ہے عالم ارواح۔ کی نام ہے؟ جدو اسی صرف روح آساں، ایک او جہان سی عالم ارواح، ایک اے جہان سی ماں دے پیٹ والا، ایک اج والا جہان ہے، اور ایک قبر والا، اس نو آدھے نے عالم برزخ۔ کی آدھے نے؟ اور پھر اس تو بعد عالم محشر قیامت دا جہان آوے گا۔ اس طرح کئی عالم نے، جیوں اسی ماں دے پیٹ چو اس جہان اندر آیا، اسی طرح جدو موت آئے گی اسی اس جہان وچو اگلے جہان برزخ اندر چلے جاواں گے۔ ادھا اے مطلب نہیں بندہ بالکل مٹ جاندہ، بالکل ختم ہو جاندہ۔ بہت سارے لوگ موت دی تعریف ہی نہیں سمجھتے کہ موت آدھے کنی۔ الموت لیس بعدم محض بل انتقال من دار الى دار۔ موت کی چیزیں ادھی تعریف کردے علماء کرام نے فرمایا موت بالکل ختم ہو جان دا نا نہیں، بلکہ موت ایک گھر تو دوجے گھر وال منتقل ہون دا نا۔ یہ تعریف ان علماء نے کیتی ہے جڑے بڑے اتھینٹک علماء نے، اور چونکہ عموماً ان چیزاں تے اعتراض جنہ علماء دی طرف کیتا جاندہ اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی دی فکر دے لوگ نے، لہذا وہابیہ دے بہت بڑے امام علامہ ابن قیم نے تے اس نالوں اگے گل لکھی ہے۔ آپ دیکھ دینے آپ دی عربی کتاب کتاب الروح، او دے اندر آپ نے لکھا الموت لیس بعدم محض بل انتقال من حال الى حال۔ عموماً علماء نے فرمایا موت دا معنی ایک گھر چھڑ کے دوجے گھر جانا۔ علامہ ابن قیم لکھ دیں موت دا معنی گھر چھوڑنا بھی نہیں، موت دا معنی ایک حالت تو دوجی حالت اندر چلے جانا۔ بندہ بالکل ختم نہیں ہوندہ۔ بعض بندے سمجھتے ہیں بالکل ختم ہو گیا، بالکل ختم نہیں ہوندہ۔ اسلام دا کنسیپٹ نہیں کہ بندہ بالکل ختم ہو جاندہ، یہ آج لوگاں دا اپنا بنا ہویا۔ اسلام دا کنسیپٹ موت دے نال بندہ ایک حالت وچوں دوجی، کہ بندہ دنیا داراں تو پردے اندر چلا جاندہ اور آخرت وچ بھی نہیں جاندہ۔ آخرت بعد وچ ہوئے گی، ایک درمیان وچ جہان ہے، اس جہان دا نام ہے عالم برزخ۔ بولو کی نام ہے؟ تھوڑے یہ بول سو تو انگل سمجھ آ جاسی۔ ایک اے جہان ہے، ایک آخرت ہے، ادھے درمیان والے جہان دا نام ہے عالم بھاواں بندہ موت دے نال ڈوب جاوے، جل جاوے، او دی لاش نو پرندے کھا جان، او دی لاش جلا دیتی جائے، او دی لاش دفن کر دیتی جائے، مرن تو بعد قیامت تک دے درمیانی عرصے نہ کھے جاندہ عالم۔ بولو کیا کھے جاندہ؟ ہون آج دی عمومی گفتگو اس بارے چھے، اس بارے چھے میں عرض کر رہے ہیں اسلام میں نہیں کہندہ بندہ بالکل مر جاندہ، بالکل ختم ہو جاندہ موت دے نال، بلکہ اسلام دا نقطہ نظر ہی بندہ ایک حال وچو دوجی حالت اندر چلا جاندہ، اور او حالت نہیں بندہ بالکل مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، قبران بھی شے ہی کوئی نہیں، قبران نال زندیاں دا تعلق ہی کوئی نہیں تعلق ہے۔ اسی جاندے ہیں، انہاں سلام بھی دیندے ہیں۔ بہرحال میں عرضے کر رہے ہیں موت دا معنی بالکل مٹ جانا نہیں، موت دا معنی ہے ایک حالت وچو دوجی حالت اندر چلے جانا، اور اس حالت دے اندر خواہ میت جلا دیتی جائے، میت ڈوب جائے، میت نو پرندے کھا جان، میت نو قبر اندر رکھیا جائے نہ رکھیا جائے، کچھ بھی ہوئے، جیوں آج فرعون دا لاشا مصر دیا جائے گھر اندر موجود ہے، قبر وچ بھی نہیں، جلایا بھی نہیں گیا، انہوں غرق کر کے رب نے انہوں بچایا، فرمایا اسی تیرا بدن نکال کے دنیا واسطے ایک نشانی بنا دے مانگے۔ لیکن فرعون دا لاشا جس حال وچ بھی ہے یہ سارا عالم برزخ ہے، اور برزخ دا معنی ہوندہ بڑا پردہ۔ برزخ دا کئی معنی سن نہیں پتہ کس حال وچ نے،
لیکن ہیں کسے حال وچ ہن کس حال وچ نے کئی آدھن جی موت آئی گل مک گئی بس نبی دنیا تو چلے گئے ولی چلے گئے ہن کے لیندے ہو قبراں تے جا کے گل ختم ہو گئی میں آکھیا ختم ہو روئے نے ساڑے انداز ہو رہے ساڑے ایک جہان تو دوجے جہان وچ گئے نے اور اس جہان دی زندگی بھی اپنی ہے رزق بھی اپنا خوشی بھی اپنی ہے غمی بھی اپنی ہے شہید مثلا جتنے شہید نے اس وقت تو کتھے نے اس دنیا تے ہیں ذرا بولو تو گل سمجھ آئے شہید جتنے بھی نو کتھے نے اس دنیا اندر کوئی نہیں تے قیامت اجے آئی کوئی نہیں ایک درمیانے جہان نے اُدھا نائے برزخ اور شہیدان دے بارے چ رب دا اساں رزق بھی دیندے ہیں خوش بھی ہوندے نے تو گویا پتہ چلیا اس درمیانے جہان اندر بالکل بندہ ختم نہیں ہو جاندہ بلکہ غمی خوشی رزق اے شہدان ملن تے رب دا قرآن گواہی دے رہے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا شہیدانوں مردہ آکھنا تے درکنار مردہ خیال بھی تُس چلو تھکے پہے ہو میں تو انبور بہندہ نا لیکن سمجھ دیں رانا ٹھیک ہے نا میری عادت نہیں تنگ کرنا فرمایا شہیدانوں گمان بھی نہ کرے آئے وَلَا تَحْسَبَنْ گمان بھی نہ کرنا شہید مر گئے نے یا اللہ ساڑھے سامنے مرے نے فرمایا بل احیاؤن عند ربہم او اللہ دی بارگاہ دے اندر زندہ نے یرزقونا انہوں رزق بھی دیتا جاندہ ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضل اللہ جڑا انہوں اپنا فضل دے رہا او فضل لے کے خوش بھی ہوندے نے بولو کی ہوندے نے یہ شہداء دا ذکر قرآن دے بعض بندے آتے ہیں سیدھا قرآن پڑھو اگے پیچھے نہ جاؤ میں کہا سیدھا قرآن پڑھیں تے گل ویسے نہیں بن دی لیکن چلو اس گل تے بھی آؤ شہداء دے بارے قرآن نے کہا شہیدان رزق دیتا جاندہ شہید خوش ہوندے نے جیڑا اللہ تعالیٰ انہاں تے کرم کردہ ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ اور انہوں بڑی خوشی ہوندی ہے جدو بعد والے مومنان دے حالات انہاں دسے جاندے نے پتہ چلیا عالم برزخ دے اندر خوشی راحت غم رزق یہ سارے مل دینے اور یہ ساریاں چیزاں اس گل دی دلیل ہے کہ برزخ والے زندہ نے بالکل ختم نہیں ہو گئے اگر بالکل ختم ہو جاندے کہ انہاں فرحت استبشار رزق ایک کدی نہ ملدا اے میں اللہ دا قرآن پیش کر رہے ہیں اس واسطے علامہ اقبال بھی یہ گل کیتی سی علامہ اقبال آدن کئی جاہل بندے سمجھ دین موت نال بندہ ختم ہو جاندہ ہے اقبال کہندے نے موت کو غافل ہیں سمجھے اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی اقبال آدھا ہے ایسے زندگی دی شام اگلی زندگی دی صبح جو ہر شام تو بعد صبح ایتھے ہوندی ہے نہیں اس دنیاوی زندگی دی شام موت ہے اگلی زندگی دی صبح دا نا برزخ ہے او دا نا ہے اگلا جہان او دے اندر سارے موجود نے آؤ بڑے غور نال ایک میری گل سمجھو نوح علیہ السلام اللہ دے نبی ہو گزرین ذرا بولو آپ دی امت بھی گزر گئی انہوں نے نہیں منیا اللہ پاک فرمایا نوح علیہ السلام دی قوم نو اساں عذاب دے رہے اس وقت نوح علیہ السلام دی قوم کتھی ہے اس دنیا تے ہے بولو اگر ہے تو کدائیں پیش کرو نوح علیہ السلام دی قوم اس دنیا تے بھی کوئی نہیں تے قیامت وچ اس تو کوئی نہیں قیامت آج آئی ہی نہیں تے اوہن کدے نے آؤ اللہ دا قرآن سنو اللہ کریم نے فرمایا انہاں نے جڑے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام دی 950 سالہ تبلیغ نہیں منی او دی پاداش اور سزا اندر مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا نوح علیہ السلام دی قوم نے جڑی غلطی کیتی ہے میرے نبی نو نہیں منیا او دے نتیجے اندر اسی انہاں نو غرق کیتا یہ تو تسی سارے جان دے ہو نوح علیہ السلام دی دعوانا طوفان آیا اتنا بڑا طوفان آیا
پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اللہ کریم فرماندے نے اغرقو قوم نوح غرق کر دیتی گئی، فادخلوا نارا جہنم وچ اگ وچ داخل کر دیتے گئے نے۔ اس دنیا اندر بھی کوئی نہیں، قیامت قائم ہوئی کوئی نہیں، پتہ لگیا جس حالت اندر بھی ہیں رب دا قرآن کہندا اگ وچ ہیں، بولو کس وچ ہیں؟ تو گویا پتہ لگیا برزخ وچ عذاب بھی ہوندا ہے۔ نوح علیہ السلام دی قوم دا عذاب قرآن بیان کر رہا، اور شہیدان دا رزق، شہیدان دی خوشی، شہیدان دا استبشار، مسرت و شادمانی قرآن بیان کر رہا۔ گویا پتہ چلیا مرن تو بعد والی زندگی اندر خوشی ملنا، راحت ملنا، سکون ملنا، رزق ملنا، اے اللہ دیاں پیاریاں دا خاصہ ہے، اور اللہ دا عذاب ہونا اے اللہ دیاں دشمناں دا خاصہ ہے۔ نوح علیہ السلام دی قوم اس وقت قیامت اندر نہیں گئی، اتھے موجود کوئی نہیں، پتہ چلیا درمیانی جہان اندر نے، اور اسے دنا عالم قبر، اسے دنا عالم برزخ، وہی جہان ہے۔ لہٰذا ہن غور کرو، اگر بے ایماناں عذاب قرآن بیان کر رہا، شہیدن ثواب قرآن بیان کر رہا، تے ایمان نہ دسو اے بے ایماناں دا عذاب یا شہداء دا ثواب، اے سارا نتیجہ ہے اللہ دے نبیاں نو جنہ من لیا وہ ثواب پا رہے نے، جنہ نہیں منیا وہ عذاب پا رہے نے۔ اور عذاب و ثواب ہونا یہ عذاب قبر ثواب قبر دی قرآنی دلیل ہے جدا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کہ ہن قابل غور گل ہے، اگر انہاں عام لوگاں ثواب یا عذاب ہو رہا تے اللہ دے نبی نے کچھ بھی نہیں ہو رہا، مر کے مٹی ہو گئے۔ یہ جا عقیدہ جیڑا باطل دسیا جا رہا جی، مولوی اسماعیل دیلوی نے لکھیا کہ نبی پاک فرمایا میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ کوئی حضور دی حدیث نہیں، یہ اس کولو گھڑ کے چبڑ ماری ہے جڑی آج یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی رحمت دے ارشادات اور قرآن دی روشنی نال شہداء بھی زندہ نے، انبیاء بھی، اونچے بولو انبیاء بھی زندہ نے۔ اور برادران گرامی قدر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بہت ساریاں حدیث، پہلے میں عام بندیاں دے بارے گل کر رہے ہیں، بخاری و مسلم دے اندر احادیث موجود نے، اور یہ حدیث پاک صحیح ہے، ادھے اتے کسی بھی مولوی کوئی اعتراض نہیں کیتا۔ میرے آقا نے فرمایا جدو لوگ میت نو قبر وچ رکھ کے آندے نے، انہوں اکلیاں چھڑ کے آندے نے، تے حدیث پاک دے اگے الفاظ نے انہو لا یسمعو قران علیہم، جڑے گھر والے واپس جا رہے نے، ایک قبر والا انہاں دیاں جتیاں دی آواز بھی سندا ہے۔ اس حدیث اندر کسی تے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر ایک عام قبر والا تیری چلن دی جتی دی آواز نو سن سکدا، جے نبی پاک دے بارے عقیدہ ہوئے کہ سلام سن دیں تو شرک ہو جائے گا، اور گمراہی سراسر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا عالم برزخ دے اندر حیات بھی ہوندی ہے، احساس بھی ہوندا ہے، ادراک بھی ہوندا ہے، ثواب بھی ہوندا ہے، عذاب بھی ہوندا ہے۔ مسلم شریف دی حدیث ہے، حضور نبی رحمت گزر رہے نے، دو قبراں سرکار نے ویکھیاں، آپ دا خچر مبارک انہاں قبراں نو ویکھ کے ڈریا، اتنا ڈریا صحابہ فرمانے قریب سی کہ حضور نو گرا دے وے، اتنا بدکیا ڈریا، لیکن نبی رحمت نے کنٹرول پا لیا۔ آپ نے فرمایا تو ہاڈے چو کوئی نہ قبران جاندہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سبز ٹہنیاں لے آؤ، سبز ٹہنیاں لے آئیاں گئیاں، آپ نے دو ٹکڑے کر کے ایک قبر تے رکھ دیتا، دوجی قبر تے ٹکڑا رکھ دیتا، اور فرمایا اللہ تو امید ہے جدوں تک اے ترو تازہ رہیں گے اللہ انہاں قبر والیاں دے عذاب اندر تخفیف کر دے وے گا۔ اس حدیث پاک تو پتہ چلیا قبر والیاں حیات بھی ہے، احساس بھی ہے، ادراک بھی ہے، عذاب بھی ہو رہے ہے، اور اگر سبز ٹہنی رکھی جاوے او اللہ دا ذکر کر دی، او دی برکت دے نال عذاب اندر کمی بھی آ جاندی ہے۔ یہ مسلم شریف دی حدیث ہے، اور یہ بھی صحیح حدیث پاک ہے۔ اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مومنہ دے بارے چے گل بیان کیتی ہے کہ انبیاء کرام دا مقام وراء الورا ہے، بلند و بالا ہے،
ابن ماجہ دی حدیث ہے، ابو داؤد اندر بھی موجود ہے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، اے لوگو میری ذات جمعہ والے دن کثرت نہ درود پڑھیا کرو۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا وَإِذَا أَرَمْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضور نے کی فرمایا جمعہ والے دن میرے تے کثرت نہ درود پڑھیا کرو، تو آڈا درود میرے سامنے پیش کیتا جاندہ ہے، تو آڈا درود میرے سامنے پیش کیتا جاندہ ہے۔ ایک حدیث دے الفاظ نے تُعْرَضُ عَلَيَّ، دوجے دے الفاظ نے مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، میری بارگاہ پیش کیتا جاندہ ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جدوں آپ تہہ خاک چلے جاؤ گے اس ویلے بھی پیش کیتا جائے گا؟ رسول رحمت سمجھ گئے، آپ نے فرمایا سن لے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ نبیاں دے بدنانوں کھاوے، یعنی زمین اللہ دے نبیاں دے بدنانوں کھا سکدی ہی نہیں۔ اللہ یا رسول، اسی طرح میرے دوستو بہت ساری حدیثیں نگلوں تے دلالت کر دیں۔ شب معراج تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدوں جا رہے نے مسجد اقصیٰ، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر کو لو گزرے۔ آج تے کلمہ پڑھ کے مسلمان آتا ہے کہ نبی قبر بھی مٹی ہو جاندے نے۔ میں آکھاں گا گل انہاں دی نہ سن، گل آمنہ دے لال دی سن۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیں شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر کو لو گزریا، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے نے۔ بولو کی کر رہے نے؟ کھڑے ہو کے قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک گل یاد رکھو، آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک طریقہ قبر اندر رکھن دا اے آ رہا کہ میت نو لٹایا جاندہ ہے۔ قرآن اندر موجود ہے کہ جدوں قابیل نے حابیل، آدم علیہ السلام دے دو بیٹے نے، ایک قابیل ایک حابیل، قابیل نے حابیل نو قتل کیتا، پریشان ہے میں بھائی دی لاش کے دے کرا، ویکھیا ایک کوا دوجے موئے ہوئے کوے نو مٹی اندر دبرے آئے، آکھن لگا ہائے میں اتنا کند زینا، میں کوے جتنا بھی زین نہیں رکھ دا، لہذا قبر کھود دی، بھائی نو لٹا کے دفن کر دیتا گیا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک طریقہ یہ ہے میت نو قبر اندر لٹایا جاندہ ہے۔ مصطفیٰ کریم فرمان دیں میں موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا قبر اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے نے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے نے۔ اس دے اندر پہلی گل ثابت ہوئی، حضرت مولا علی قاری حنفی محدث لکھ دینے اس تو پتہ چلیا کہ نبیان دے وجود نہ مٹی نہیں کھا سکدی۔ دوجی گل لے عام لوگاں دی حال ہو رہے، اللہ دے نبی صرف زندہ نہیں، صرف ادراک ہی نہیں رکھ دے بلکہ قبراں وچ رب دیاں نمازاں بھی پڑھ دے، بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ دا آج یہ نام بڑے لیندن، وہابی حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنا امام مندن۔ شاہ ولی اللہ نے تے لکھیا ہے ان انبیاء اللہ احیاء فی قبورہم یصلون ویعجون، اللہ دے نبی قبراں بھی زندہ نے، نمازاں بھی پڑھ دینے تے حاج بھی کر دینے۔ اس تو پتہ چلیا کہ امت دا اے اجماع نہیں کہ موت نال بندہ مٹ جاندہ، بلکہ موت تو بعد خاص کیفیت ہوندی ہے، اس کیفیت نو اللہ جاندہ کہ شہید رزق کی کن لیندن، شہیدان خوشیاں کی کن ہوندیاں، کافران عذاب کی کن ہوندہ، اے اللہ نے پتا، لیکن ہیں حقائق۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ انہا سب نالو آل آئے، جیڑا حضور دے نا تے جان دے وے اگر او شہید تے حضور خود مردہ نے۔
کس قدر اساڑی فکر اندر سفل پان اور گھٹیا پان آ گیا کہ شہداء زندہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ نے. یہ بہت بڑی بدبختی اور غلط عقیدہ ہے. انبیاء کرام اپنی قبور اندر زندہ نے. کس طرح زندہ نے؟ اللہ فرمائے میں جاندہ میں زندگی عطا کرن والا. میرے دوستو قبر اندر عذاب بھی ہوندہ ہے ثواب بھی ہوندہ ہے. پھر تو عام لوگ جان دے ہو اسی قبر جادو قبرستان جو گزر دیاں اسلام دیاں کی تعلیمات نے کہ اے مٹی دے ڈھیر نے چپ کر کے کولو گزر جاؤ. نہیں فرمایا جدو قبرستان جو گزرو انہاں سلام دے کے جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور. اگے الفاظ الگ الگ نے حدیث پاک دے مختلف حصے نے لیکن اتنا حصہ نقل کر کے علامہ ابن قیم لکھ دینے اے لوگو سلام میت نو دینا اس گل دی دلیل سلام انہوں دیتا جا رہا ہے جیڑا سلام جاندہ بھی ہے سلام لیندہ بھی ہے. آپ فرماندے نے مٹی دیاں ڈھیریاں نہیں سلام دیتا جاندہ. پتہ چلیا او اللہ دے پیارے بندیاں دیاں قبراں انہاں دے ارواح اور جسم دی آماج گاہ نے انہاں سلام دیو انہاں سلامتی پہنچ دیئے. اس واسطے انبیاء کرام علیہ السلام دی زندگی ہو رہا. اللہ سرکار نے تے فرمایا ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ روحی علیہ. کوئی میرا امتی جدو میرے تے سلام پڑھ دا میرا اللہ میری روح نو متوجہ کردہ فاجیبہو میں اس اپنے امتی سلام دا جواب بھی عطا فرمانا. اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ زندگی اعلیٰ منصب عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنے امتی دے سلامہ دا جواب بھی دین دینے. بلکہ مجمع الزوائد دی حدیث ہے حضور نے فرمایا انا فرط لکم میں توڑے واسطے اگے ذخیرہ بنا گا. اگر توڑے اندر اتھا رہاں گا تاں بھی رحمتاں چلا جاواں گا تاں بھی رحمتاں. یا رسول اللہ چلے جاؤ گے پھر کیسے رحمت ہو؟ فرمایا میں اگے جاواں گا میرے سامنے توڑے عمل پیش ہونگے. اگر اچھے ہونگے میں اللہ دی تعریف کروں گا اگر برے ہونگے میں رب کو توڑے واسطے معافی مانگاں گا. استغفرت اللہ لکم میں اللہ کو توڑے واسطے معافیاں مانگاں گا توڑے واسطے اللہ رب العالمین دی بارگاہ چرز کراں گا یا اللہ میری امت گناہگار ہے بھول گئی ہے معاف فرما. اسی طرح قبر دی زندگی ایک خاص کیفیت اندر ثابت ہے اسلام دا سچا عقیدہ ہے اور اس وچ کوئی شک نہیں. قبر اندر سوال و جواب ہوندے کہ نہیں؟ اسی کولو نہ بندے کہ قبر چ سوال جواب ہوندے بلکہ 27 صحابہ کرام کتنے صحابہ 27 صحابہ کرام نے یہ حدیث نقل کی تھی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو میت نو قبر اندر رکھیا جاندہ ہے کہ دو بڑے ڈرونے فرشتے آندے نے فیوک ادا نہیں انہوں بٹھا دیندے نے اور سوال کر دیندے من ربو کا ما دینو کا ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل. اگے اے بھی مندن کہ جواب میت دین دیئے اگر نیک ہوئے تو جواب دین دیئے ربی اللہ میرا رب اللہ دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے محمد الرسول اللہ اے محمد الرسول اللہ نے اے او بھی مندن. میں ایک نہ کیا اگر مرن تو بعد زندگی مننا شرک ہے تو کیا ایک لمحے واسطے شرک جائز ہے کہ زندگی واپس ہو جاوے سلام دے لے شرک نہیں ہوئے گا. شرک ساری زندگی دا بھی شرک ہے شرک ایک لمحے دا بھی شرک ہے. پتہ چلیا اے شرک نہیں اے اسلام دا او سچا سچا تے پکا عقیدہ ہے جیڑا صحابہ کرام تو لے کے آج ساڑھے بزرگاں تک ساڑھے اندر آ رہے ہیں. استثابت قدم رہو یہی عقیدہ برحق کے. باقی جدو میت دنیا تو چلی جان دیئے عام مسلمان بھی جدو جاندہ زندہ لوگوں نے واسطے دعاواں کرن تے مرن والے ان ثواب پہنچ دا. بولو ثواب. اسی نا جڑیاں عبادتاں کر دے ہیں وہ کئی طرح دیاں. بعض عبادتاں صرف زبان نال کر دے ہیں بعض عبادتاں جسم نال کر دے ہیں بعض عبادتاں مال نال کر دے ہیں. علماء فرما عبادت دیاں 3 قسمن. عبادت قولی جڑی زبان نہ کر دے مثلا تلاوت کلام اللہ درود پاک ذکر اذکار یہ ہے قولی عبادت. بدنی عبادت نماز روزہ طواف بیت اللہ یہ بدن نال اسی طواف اسی گھوم کے کر دیاں چکر لگا کے کر دیاں. روزہ اسی جسم دے نال رکھ دیاں نماز اسی سارے آزان نال پڑھ دیاں. یہ ہے بدنی عبادت. اور ایک ہے مالی عبادت. مالی عبادت ہے صدقہ کرنا خیرات دینا. کوئی مال
یہ تینے طرح دیاں عبادتاں کر کے انہاں دا ثواب میت نو پہنچاؤنا جائز بھی ہے، اپردہ بھی ہے، میت دا فائدہ بھی ہے۔ یہ دعا پڑھدا ہے اور او دے والدین اگر مر گئے نے تاں بھی دعا مانگ رہا، پتہ چلیا قول نال منہ نال کیتی ہوئی عبادت دا فائدہ مرن والے نو ہوندہ ہے، پہنچدا ہے۔ اللہ کریم نے بھی قرآن پاک اندر فرمایا والذین جاؤ من بعدہم، او ایمان والے جڑے مرن والے ہیں تو بعد آندے نے یقولون، او اللہ دی بارگاہ عرض کر دینے ربنا اغفر لنا، یا اللہ سن بخش دے، والے اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اونا ساڑے بھرامان بخش دے جڑے ایمان نال دنیا تو گئے نے۔ قرآن کریم نے اپنے مرن والے مسلمان براماں دیاں دعاواں کرن واسطے رب دا قرآن تعریفاں کر رہے آئے، رب دا قرآن تے تعریفاں کر رہے آئے انہاں لوگاں دیاں جیڑے مرن والے واسطے زندہ دعاواں کر دیں۔ تے آج ساڑھے تے فتوہ ہے کہ دعاواں اپڑ دیاں کوئی نہیں، گالے نہ دی منیے، رب دے قرآن دی منیے۔ یہ ہے قولی عبادت، رہی بدنی عبادت، بدنی عبادت روزہ رکھ کے طواف کعبہ کر کے مثلاً اللہ پاک کرم کرے سن معافیاں ملن، حرمین پاک دے دروازے کھلن، اسی جائیے حرمین طیبین دی حاضری تو بعد طواف بیت اللہ کریے اور طواف کر کے میز کریں یا اللہ اس طواف دا ثواب میرے والدین نو پہنچا، میرے مرشد کریم نو پہنچا، میرے فلاں رشتہ داران پہنچا۔ اے بالکل جائز ہے، رسول اللہ دے ارشادات نال ثابت ہے۔ ایک آدمی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مر گئی ہے، میری ماں اگر زندہ رہندی تے حج کر دی، وہ نہیں کر سکی، اگر میں کراں؟ میرے آقا فرمایا ہاں نہ ہم اگر تو کریں گا، بلکہ سرکار نے پوچھا اے دس اگر تیری ماں تے قرضہ ہوندہ تو دیویں آ، قرضہ ادا ہوندہ کہ نہ ہوندہ؟ یا رسول اللہ ادا ہو جاندہ۔ فرمایا ان نہیں جیڑا حج تیری ماں نہیں کر سکی او حج تو کریں گا تیری ماں دی طرف ادا ہو جائے گا، حالانکہ ماں مر چکی ہے، دنیا تو جا چکی ہے۔ اے ابو داؤد سے عائشہ دی حدیث ہے، انہی مسلم شریف دی حدیث ہے۔ حضور دے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ کہندے نے تواڈے چو کون بندہ ہے جیڑا مسجد اشار اندر جاوے 2 رکعت نفل پڑھیا رکھے ہاذہ لے ابی ہریرہ تا، اے میری نماز ابو ہریرہ واسطے ہے۔ ان دسو نماز کہندے واسطے پڑھی دی؟ سارے بولو۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں 2 نفل پڑھے اور آکھے ابو ہریرہ واسطہ۔ پہلی گل تو پتہ چلی کہ بدنی عبادت دا ثواب میت نو پہنچانا جائز ہے۔ دوجی گل کہ اگر کوئی آدمی کہہ دیندہ نا اے دیگ امام حسین دیئے، اے دیگ غوث پاک دیئے، تے ادھے اتے شرک دا فتوہ لا دیں دیں، وہ جی غیر اللہ دا نا آ گیا، حرام کر چھوڑی ہے۔ میں کیوں جی بستی تقریر کی تھی، بعد چونا کے جی اعلان کریا دیگ پکی ہوئی ہے، میں اعلان کیتا تھا ایک نہ اتھو دا بڑا وڈا چودھری اٹھے آکھن لگا سارے کیتی کرتی تے پانی پا چھڑے۔ میں کہ کی ہویا؟ آکھن لگا اے جی غیر اللہ دا نا آ گیا، حرام ہو گیا۔ میں کہ صرف نا آن نال اگر حرام ہوندہ تے مسیتین دے نام بھی تے رکھ دیو نا، مسجد فاروق اعظم، مسجد عثمان غنی، مسجد صدیق اکبر، مسجد امیر معاویہ، تے میں کہا اے سارے غیر اللہ نے نندہ نام جنہ مسیتاں تایا وہ ساری مسیتاں حرام ہو گئی۔ صرف نال نہیں حرام ہوندے، اصل مقصد ہے عبادت خدا دیئے، ثواب ابو ہریرہ واسطے، عبادت دیکھ دے کے عبادت اسی خدا دی کر رہے ہیں، ادھا ثواب امام حسین نو پہنچا رہے ہیں، ثواب غوث پاک نو پہنچا رہے ہیں، ثواب اللہ دے ولیین پہنچا رہے ہیں۔ میں گل کر رہے ہیں قولی عبادت دا ثواب پہنچانا بھی میت نو جائز ہے، بدنی عبادت دا ثواب پہنچانا بھی جائز ہے، تے مال دے کے بھی ثواب میت نو پہنچانا جائز ہے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ میں کول ناس، میری ماں مر گئی ہے، میں کوئی صدقہ ماں دی طرف کراں، کیا میری مان پہنچے گا، کوئی فائدہ ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں فائدہ ہوئے گا۔ اور ابو داؤد شریف دی حدیث ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مر گئیاں نے، میں ماں دی طرف صدقہ کرنا چاہنا، فَأَيُّ صَدَقَةٍ أَفْضَلُ، کیڑا صدقہ افضل ہے میں او کراں؟ سرکار نے فرمایا الماء،
پانی دا صدقہ افضل ہے۔ حضرت سعد گئے نے انہیں کنواں کھٹوایا، کنواں کھٹوا کے جاری کر دیتا، یعنی اس کنویں تو جتنے بندے پانی پین گے، وضو کرن گے، طہارت کرن گے، کپڑے دھون گے، فصلاں سیراب کرن گے، او دیتے جتنا ثواب ملے گا او حضرت سعد دی ماں نو ملے گا۔ اجازت حضور دے رہے نے، کم صحابی کر رہے نے۔ تسی سننی چونکہ گل یاد نہیں ہو رکھ دے، بھولے بالے ہندے ہو تو آنا کہ کوئی حدیث کٹ کے بکھا چوڑان دی دیکھ دینا جائز ہے، کوئی حدیث کٹ کے بکھاؤ سیب دینا جائز ہے، کھجوراں فروٹ دینا جائز ہے، روٹی پکا کے تسی چپ کر جاؤ گے۔ لیکن میں تہاڈے کول پوچھنا، بھولے لوگو اے دسو نبی پاک نے جدوں پانی دا ثواب ماں نو پہنچاؤن دی اجازت دیتی ہے تے کوئی شے ہے جڑی پانی تو بغیر تیار ہو؟ سوچو، سوچ کے دسو، کیا چاول پانی تو بغیر تیار ہوں گے؟ فروٹ پانی تو بغیر تیار؟ اللہ نے ہر زندہ شے پانی چو بنائیے۔ گویا میرے سونے نبی رحمت نے پانی دی اجازت دے کے ہر شے دی امت نو اجازت دے دیتی ہے۔ انہوں جدو صدقہ کرو گے مرن والے انہوں ثواب ہوئے گا۔ پتہ چلے زبان نال عبادت کریے، قرآن پڑھیے، ختم پڑھیے، لکھ کلمے دے پڑھیے، استغفار کریے، ذکر اذکار کریے، ادا ثواب بھی جائز ہے۔ نماز پڑھ کے ثواب پہنچائیے تاں بھی جائز ہے۔ اگر کوئی صدقہ خیرات کر کے ثواب پہنچائیے تاں بھی جائز ہے۔ نہ سب چیزاں دی سونے محبوب اجازت دے گئے نے۔ اور پھر برادران اسلام کے اندر کوئی کسی طرح دا شک نہیں، جتنے اخلاص دنال کرو گے عمل میت نو پہنچے گا۔ اور یہ سارا ایصال ثواب ادھر نہ ہے، ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا۔ بولو کی کرنا؟ اے جلسہ ہو رہے علماء نے خطابات کیتے ہیں تسی سنیں، ادھر انشاءاللہ سن اللہ دی بارگاہ چو ثواب ملے گا۔ بولو کی ملے گا؟ اے ثواب اسی ہونے امام حسین دی اگر بارگاہ اور شہداء کربلا دی بارگاہ پیش کر دیا، یہ جائزے انہوں پہنچے گا اور انہوں فائدہ ہوئے گا۔ اور ادھی بہت ساری احادیث ہی گل یاد رکھو، اس طرح دا عمل مسلمان واسطے تے کرنا جائز ہے، کافر واسطے کرنا جائز ہے۔ حضور دے ایک مشہور صحابی نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے فاتح مصر سن، آپ دے والد دا نام سی عاص، وہ مر گیا، وہ بڑا امیر آدمی سی۔ اس پترا نہ کیا میرے مرن تو بعد 100 غلام تسا آزاد کرنا، 100 غلام، بہت بڑی قیمت، بہت بڑی قیمت۔ نہیں سمجھو 100 ماج دینی ہوئی تو کتنے پیسے لگ دیں، ایک بندہ آزاد کرنا۔ آپ دا ایک بھائی سی، او دا نام سی حشام، آپ دا نام سی عمر، آپ مسلمان سن، آپ دا بھائی کافرہ، اس باپ واسطے 100 غلام آزاد کر دیتے۔ حضرت عمر آکھن لگے میرا پیوا بے ایمان مریا، میں مسلمان، میں غلام تاں آزاد کریں گی، حضور اجازت دیں گے۔ آپ سرکار دی بارگاہ چاہے یا رسول اللہ ساڑھے ابا نے اے وصیت کیتی ہے، میرے بھائی 50 غلام آزاد کر دیتے نے، میں اجازت ہے میں کراں یا نہ کراں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا والد مومن ہو کے مردہ پھر تیرے واسطے جائزہ، او بے ایمان مرے آئے ہون تیرے واسطے کرنا جائے۔ وہ پتہ چلیا ثواب مردہ بھی مومنہ نوئے تے اپڑدہ بھی مومنہ نوئے۔ بے ایمانہ نہیں اپڑایا جا سکتا، بے ایمانہ نہ منائے، ایمان والے ان کوئی منع نہیں۔ اور حضور نے بارہا اس چیز دی اجازت عطا فرمائی، بلکہ شاید تو انہوں پتا کہ نہیں، حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہر سال 2 قربانیاں کر دے آئے۔ آپ کو لوگوں نے پوچھا حضرت علی دی عموماً مالی حالت نارمائی، یعنی آپ کم کار کر کے گزارا کر دے آئے، پوری زندگی دولت جمع نہیں کی تھی، مال نال پیار نہیں کیتا، تائیں فقر دی دنیا دے تاجدار بھی بن گئے نے۔ حضرت علی دی مالی حالت عموماً کمزور ہے لیکن قربانیاں 2 کر دے نے۔ لوگاں پوچھا اے علی تسی قربانیاں 2 کر دے ہو؟ فرمایا ایک میں اپنی طرف کرداں، ایک رسول اللہ دی طرف کرداں۔ حضور میں آپ گیا ہے میرے بھائی علی میری طرف قربانی کیتا کریں۔ سرکار دنیا تو تشریف لے گئے نے، حضرت علی مرتضی ہر سال حضور دی طرف قربانی کر دینے۔ پتہ چلیا مرن والیاں دی طرف صدقہ کرنا بھی جائز ہے، پہنچ دا بھی ہے، ارشاد رسول اللہ دا ہے، عمل مولا علی دا ہے۔
اس واسطے تمام قسم دیاں عبادات دا ثواب میت نو پہنچانا جائز ہے اساڈے حنفیاں دے نزدیک اور پہنچدا بھی ہے اور میت دا فائدہ بھی ہوندا اور اس دے اندر کوئی شک اور یہی عقیدہ امت اندر لگاتار آ رہا حضرت امام جلال الدین سوتی ایک بہت بڑے امام ہوئے نے یہ ایسا بخت والا امام ہوئے نے بہت بڑے آپ عاشق رسول آئے آپ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا 75 مرتبہ دیدار ہوئے ایسے آپ حضور دے عاشق سن آپ نے کتاب لکھی شرح الصدور بہت پیاری کتاب ہے اس دے اندر آپ نے بہت سارے واقعات لکھیں جنہ دے اندر لکھیا کہ اگر زندہ آدمی مرن والے واسطے دعاواں کر دیں یا صدقہ خیرات کر دیں منوان پہنچ دائے انہاں نو ثواب ہوندا ہے اگر کرن والے دا مال حلال ہوئے اور نیت ٹھیک ہوئے اگر مال حرام ہے نیت اندر خلل ہے ایک الگ گل ہے اسی نمازاں پڑھ دیں لیکن پتہ کوئی نہیں قبول ہے یا نہیں قبول نماز بھی تاں ہوئے گی جدوں اخلاص نال پڑھی جائے گی لہذا عمل اندر اخلاص ضروری ہے اور جدو اخلاص نال بندہ عمل کردہ اللہ پاک کرم کردہ دارالعلوم دیوبند دے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب یہ دیوبندیاں دے حجت الاسلام نے بہت بڑے امام نے دارالعلوم دیوبند دے بانی نے انہوں نے تحذیر الناس اندر واقعہ لکھیا آپ فرماندے نے حضرت جنید بغدادی دی بارگاہ اندر بندے بیٹھیں کیوں عموماً اولیاء اللہ کول بندے جان دے تو سیال شیف جان دے ہو بھیرا شیف جان دے ہیں دیگر بزرگاں کول جان دے ہیں ملاقات کیتی زیارت کیتی مسئلہ پوچھیا انہوں کول جھٹ بیٹھا حضرت جنید بغدادی دی بارگاہ لگی ہوئی ہے آپ دے متعلقین وچ ایک بندہ بڑا غم زدہ بڑا پریشان سی آپ نے انہوں الگ کر کے پوچھیا تو میں نے بڑا پریشان نظر آ رہے ہیں کی وجہ ہے وہ کہنے لگا حضرت میں نے اللہ نے کشف قبور دا علم عطا فرمایا ہے چند روز قبل میری ماں مر گئی ہے میں نے جدو کشف قبور کیتا ہے کہ میں نے ماں عذاب اندر نظر آئی ہے میری ماں میں نے بڑی پیاری سی ہر بندے نو ماں پیاری ہوندی ہے قابل احترام بھی ہوندی ہے کہنے لگا حضور جس وقت دا میں ماں دا او حال ویکھیا ہے میں بڑا پریشان ہاں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دل وچئی عرض کیتی یا اللہ ایک روایت اندر آیا جیڑا مسلمان 70,000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ کلمہ اخلاص نال پڑھے اپنی بخشش واسطے اللہ دی بخشش کر دے گا ہون اخلاص دا درجہ الگ الگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے سید الطائفہ نے ولیاں دے سردار نے آپ نے اپنی بخشش واسطے کلمہ طیبہ پڑھے ہوئے سی آپ نے دل دے اندر او دی والدہ نو اصال ثواب کر دیتا او بندہ اگلے دن آیا بڑا خوش و خرم ہے بڑا اس دے چہرے تے بشاشت ہے آپ نے فرمایا تو خوش نظر آ رہے ہیں کہنے لگا میں نو میری ماں دی حالت اچھی نظر آئیے ادھا ثواب ادھا عذاب ثواب اندر بدل گیا ہے حضرت جنید بغدادی نے دسیا میں اپنی بخشش واسطے 70-75,000 یا 1,00,000 مرتبہ کلمہ پاک پڑھے ہویا سی تیرا غام ویک کے میں برداشت نہیں کر سکیا میں تیری ماں نو بخش دیتا او دے صدقے تیری ماں دی حالت رب نے بدل دیتی ہے کرم کر دیتا ہے او دے عذاب نو بدل کے ثواب دے دیتا ہے مولانا قاسم نانوتوی لکھ دیں اس حدیث تو پتہ چلیا اخلاص نال کلمہ پڑھن دے نال زندہ پڑھن انہاں دا ثواب مرن والیاں نو بخشن تے مرن والیاں تے کرم ہو جاندا ہے اس واسطے ہر طرح دا ایصال ثواب ہر عبادت دا جائز ہے لیکن ایک میں عرض کرانگا اسی عموماً کی کر دیں زندگی اندر عمل نہ کر دے اس امید طرح دیں عموماً پتہ نہیں تو اڈے علاقے چاہے یا نہیں ساڑھے علاقے جدو کل ہوندہ اعلان کریں دیں جی میں والد صاحب واسطے ایک مجھ مسیحی دیتی یا ایک کنال مسیحی دیتی زندگی خیرات صدقہ نہیں کر دے مرن ویلے دا انتظار کر دیں انہیں ساری زندگی گزر گئی بیچارے امام مسجد نو کدی خیر میر نہیں پوچھی بندہ مار گیا وہ چنگے جوڑے بھی دیتے چندے کپ اسی عموماً کر دیں خدا را اس منے توجہ کرو اپنی زندگی اندر نیکی کرنا بڑا ثواب ہے مرن تو بعد بڑا ثواب بھی تو ان بخشیا جائے گا علماء فرمایا اگر ایک بندہ اپنی زندگی اندر اپنے ہاتھ دینال ایک درہم صدقہ دے کے جاندہ او درہم اس 1000 نالو بہتر ہے جیڑا او دے تو بعد مرن تو بعد او دی طرف کوئی دے دے
کیوں؟ اس وجہ ایک درہم اپنی مرضی نہ دے رہا، او 1000 درہم دوجا دے رہا، دوجی گلے اے اپنی ضروریات کٹ کے دے رہا، انہوں ضروریات ہیں یعنی الگ مسئلہ، اسی طرح اے اپنی مرضی نہ دے رہا، اس دین وچ ادھی مرضی کوئی شامل نہیں۔ اس واسطے زیادہ عمل او بہتر ہے جڑا زندگی کیتا جائے، زندگی خیر کرو، زندگی اندر مسجد واسطے کوئی چیز دیو، زندگی اندر دینی مدارس واسطے دیو، زندگی اندر علماء دی خدمت کیتی کرو۔ عموماً دے ہاتھاں وچ بیچارے امامن قدہ نال لائی رکھ دیو، انتہائی غربت اندر وہ زندگی گزار دیں۔ یقین جانو ایسے غریب ائمہ کرام دی جوڑے لوگ خفیہ مدد کر دیں، انہاں تے رب بہت راضی ہوں۔ دی وجہ یہ لوگ غربت دے اندر اللہ دے گھر آباد کیتی بیٹھیں۔ تسی دیکھو ایک بندے 5 ٹائم اگر نماز پڑھنے انہوں کتنی ڈیوٹی دینی پوندی، ہر نماز دے نال کم از کم اس آدمی دا منہ گھنٹہ زندگی دے معاملات متاثر ہوندے، کام چھوڑنا، وضو کرنا، کپڑے دی طہارت کرنا، آذان دینا، جماعت کرانا، نمازین فارغ کرنا۔ اگر ای ٹائم لاؤ، اگر ہر روز ایک بندہ اتنا عمل کردہ، اصل لوگ عموماً 1000 روپے تے مولوی صاحب گزارا کرو، 4000 تے گزارا کرو۔ اصل قابل توجہ گل ہے کہ زندگی اندر عمل کرو اور زندگی اندر دیندار طبقے دی عزت کرو۔ دیندار طبقے دی عزت رب نو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے، اور خصوصاً آج جدو ساڑھے عموماً دینی تواڈے سامنے نعت خوانن تسی سنی پیسے نہ لاد چھوڑ دے ہو، اور حضرت علامہ نثار صاحب کیڑی سونی دلائل نال عربی عبارتاں پڑھ کے تقریر تو سنائیے۔ علماء دیو خدمت نہیں، علماء نال سنی جو بیہیویئر کر دیں، جو طریقہ علامہ مولانا اشرف سیالوی صاحب جیسا بندہ دوجیں کول ہوندا نا، وہ لوگ سونے چاندی اندر تول دے۔ اسی سنیاں انہاں وٹاں تے بجا بجا کے مار چھوڑیا، وقت بھی کدی پیسے دینے کدی کوئی نہ۔ جیڑی اصل قابل توجہ گل ہے، صحت اندر خیرات کیتی کرو، صحت اندر نیکی کیتی کرو، زندہ انہیں نیکی کیتی کرو۔ آج آپ کر جاؤ، کل کوئی کرے نہ کرے، تو خود اتنی بڑی نیکی دی بنیاد رکھ جا دیتے ہیں، ثواب ہی ملتا رہا۔ 3 عمل ایسے نہیں جیڑے اج کر جاؤ گے مرن تو بعد ثواب ملے گا۔ میرے آقا دی حدیث بس میں کلوز کرن لگا گل، میرے آقا فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من 3، جدو بندہ مر جاندا ہے بندے دے سارے عمل ختم ہو جاندے نے، مگر 3 عمل مرن نال بھی ختم نہیں رہندے، جاری رہندے نے۔ پہلا عمل من صدقۃ جاریۃ، جاری صدقہ کوئی کر جاوے، جیڑا بھی نیکی جاری رہن والی ہے، جتنی جاری رہے گی نیکی، نیکی کرن والے ثواب۔ اے اج کے کر دے ہو زمیندار وٹاں کپ کپ کے اپنی زمین ودیندے رہندے ہو، راہ چھوٹے کر چھوڑ دے ہو، بندن چلنا مشکل ہو جاندا۔ اے تے مزہ چکھے ہے کہ زمین دیاں وٹاں کپ کے نکیاں کر کے ایک گٹھ زمین ودا لی، کتنا رزق آ جاسی۔ لیکن اللہ دی قسم ایک گٹھ زمین وقف کر، چلن والے مسلمان نو آسانی ہوئے، جب تک وٹ دنیا بچ روے گی تین ثواب مل دے ہی رہے۔ ان گلاں تے اسی توجہ نہ دیندے۔ میرے کول تو تسی سن دے پے ہو نا، عام مولوی کول بندے گل سن دے بھی نہیں۔ راہ چوڑے کرو، مسلماناں نو سکون پہنچاؤ۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راہ تو کانٹا چونا بھی صدقہ ہے، تے کانٹا چونا صدقہ ہے تے چوڑا راہ کرنا کتنا صدقہ ہے۔ کنواں بنوا جاؤ، جب تک کنواں چلدا رہے گا ثواب ملے گا۔ سرکار مدینہ طیبہ آئے، مدینہ پاک دے اندر پانی پین والا نہیں ملدا، ایک یہودی دا کنواں ہے، وہ بڑا مہنگا پانی دیندا۔ حضور نے فرمایا جیڑا مسلمانہ واسطے پانی پین دا انتظام کرے انہوں جنت دی بشارت ہے۔ عثمان غنی اٹھے، اس یہودی کو لو ادھا کنواں خرید لیا، ایک دن او استعمال کردہ، ایک دن آپ استعمال کر دیں، او مہنگا بیچ دائے۔ عثمان غنی اعلان کیتا جدو میری واری ہوئے سارے غریب مفت بھر لے جاؤ۔ وہ بندے بھر لیندے نے بھانڈے، وہ دواری ہوندی ہے، وہ دی منہ وچ مکھی پوندیاں نے، اندر بندہ ہوندا کوئی نہیں۔ وہ سکیا عثمان تو میرا بیڑا غرق کر چھوڑیا۔ آپ فرمایا میں تے نیکی واسطے کیتا۔ اس تنگ آ کے باقی کنواں بھی حضرت عثمان نو دے دیتا۔ حضرت عثمان دے صدق تے اخلاص دا اندازہ لگاؤ، آج 1422 ہجری شروع ہو گیا، عثمان غنی دا قلعہ او آج بھی کنواں جاری ہے۔
آج بھی قائم ہے، اس وقت تو لے کے آج تک خلق خدا فائدہ اٹھا رہی۔ حضرت عثمان غنی ثواب مل رہے، اے جے کام کر کے گئے کرو، مسجداں بنواؤ، مدارس بنواؤ، کسی دینی مدرسے اندر ہی کمرہ بنوائے گا، جب تک اتھے رب دا قرآن پڑھیا جاندہ رہے گا تو ہم ثواب مل جائے گا۔ اپنے کوٹھے تے بنا دیو، کوئی ہی کوٹھا اللہ دے نا تے بنا جاؤ، ایک مسجد اللہ دے نا تے بنا جاؤ۔ من بنا مسجداً للہ تعالی بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جیڑا اللہ واسطے مسجد بنا جائے گا اللہ اس واسطے جنت اندر محل تیار فرما۔ مرن تو بعد پہلا عمل جڑا باقی رہے گا صدقہ جاریہ، دوجا عمل علم ينتفع بھی، کوئی اچھا علم پڑھا جاؤ لوگن۔ مثلا ایک گرائیں او دے اندر ایک چودھری صاحب نے وڈیرے انہوں دے مربع زمینہ دے، تو اڈی نظر اندر بہت بڑی عزت والے، لیکن مسجد چ بہ کے اللہ دی رضا واسطے ناظرہ قرآن پڑھن والے کمی سمجھتے ہیں، لیکن خدا دی قسم مرن تو بعد زمینہ بھی اتھے تے چودھری صاحب خالی ہاتھ قبر چ وڑ وینا، اے بچیاں ناظرہ قرآن پڑھان والا جدو اللہ دے دین دا خادم مرے گا، جب تک قرآن دنیا تے باقی رہے گا پڑھدا پڑھاندا رہے گا، او دے شاگرد شاگرداں دے شاگرد انہوں ثواب ملدا رہے گا۔ پھر قیامت والے دن انہاں دی عزت ہونی۔ اے تسی دیکھو ساڑھے ملک اندر بڑے نواب، بڑے نون، ٹیوانے، پراچے، کتنی قومن، کروڑاں پتی، ارباں پتی، لیکن ایمان نہ دسو جس ضیاء الامت دے آج شاگرد دنیا بھر وچ خدا دے دین دا ہوکا دے رہے ہیں، کوئی ہے دنیا دا نواب انہوں نے مقابلہ کر سکتا؟ نفع دین والے علم بے شراکت کرو، دینی مدرسہ بناؤ، مدرسے دے معاون بنو، بچیاں قرآن حفظ پڑھایا جا رہا اتھے مدد کرو، اتھے مدرسہ اتھے کمرہ بنوا دیو، ایک استاد دی تنخواہ اپنے ذمہ لے لیو، اپنے ایک نوکر دی تنخواہ دے اندر آن دیو، کسی ایک قرآن پڑھانے والے بندے دی تنخواہ ذمہ لے لیو۔ پر سنی تقدیر آن دن مدرسے نیو دین دے، ایک ہی راتہ محفل نات 4-7 لاکھ اڑا دین دے۔ بہت سال پہلے اسلام آباد شہر میری تقریر سی، میرے میزبان آکھن لگے ایک 20 سال شاید 15-20 سال پہلے دی گل، کھانے تے میں آکھن لگے جی اسی اپنے شہر 7 لاکھ روپیہ لا کے محفل نات کرائی۔ میں کہ حاجی صاحب بڑی معذرت دینا تو میری گل پورنی ہے، پر میں تواڈے شہر جاندا رہنا، تواڈے شہر کوئی اہل سنت دا دینی مدرسہ نہیں۔ 7 لاکھ ہی کی رات بھی تسی نات خانہ تے لٹایا، وہ 7 لاکھ دی تو ان توفیق خدا دے وے، 2 لاکھ دی زمین خریدو، 2 لاکھ دا اتا دار القرآن بناؤ، 3 لاکھ رکھ لو قاری قرآن بہاؤ، انہوں تنخواہ دیں دے رہو، امت دیں بچیں قرآن پڑھان دا کوئی فائدہ تے ہونا۔ پر سنی یہ کم نہیں کر دے، مزار اتے 5 چادراں چاڑ چھوڑ سن، قرآن پڑھان آلے حافظ و قارین تنخواہ نہ دے سن، مزار اتے ہیک چادر نالو زیادہ چادر چڑھانا امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مکروہ لکھے۔ آپ فرمائے ہیک چادر مزار تھے تو بس کافی، مزید لوڑ نہیں، میں بھی لے جا رہے ہیں، تسی بھی لے جا رہے ہو، ڈالیاں جا رہی ہیں، او کم کر رہے ہیں جنہ دا حقیقت دے اندر کم فائدہ ہے، کم او کرو جیڑے رسول اللہ دا دین آباد کرو، صدقہ جاریہ کرو، علم نفع دے اندر شامل ہو، اور تیجی گل والد صالحین یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ جا جب تک دعاواں کر دی رہے گی کرم اندر۔ اگر ایک بندہ بہت بڑا عرب پتی ہے پر پتر سارے بے دین ہے، پتر انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، MCS بنائے، میجر جرنل بنائے، لیکن وہ گل گل نال بندیاں گاڑی کر دین، اپنی جرنلی چ مر گئے، او باپ بہتر ہے جیڑا 4 روپے نال اے ہو جائے پتر تیار کر گیا، یا او باپ بہتر ہے جیڑا ایک دیندار بچہ یا بچی دنیا تو چھوڑ۔ جب تک بچہ بچی دعا کر دے رہن گے۔ میرے آقا کریم بھی صحیح حدیث امتی امت مرحومت یدخلون القبور باوزار ذنوبہم، میرے آقا فرماندے نے صلی اللہ، سب کہو صلی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میری امت او امت ہے جس تے بڑا اللہ دا رحم ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا میرے امتی گناہاں دا بوجھ لے کے قبراں چ وڑ دے نے، پر جدو قبراں چوں نکلن گے انہاں دے کندھے تے کوئی بوجھ نہیں ہوئے گا۔ یا رسول اللہ کس طرح بوجھ کم ہو جان گے؟ فرمایا جڑے زندہ انہاں واسطے دعاواں کر دے نے او دے صدقے میری امت دی بخشش ہو جائے گی۔ یہ سوچے کر کوئی دعاواں والا پتر چھوڑ کے جا رہے ہیں،
کوئی دعاواں کرن والی بچی چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تے سوچ دے ہو 4 پتر ندی چماں دیاں کوٹھیاں وکھریاں بنگلے وکھرے اتنیاں زمیناں، یہ سوچ دے ہو، یہ بھی سوچیا کرو 4 چھوڑ کے جا رہے ہیں، نمازی کتنے بچیاں نمازی کتنے، اگر نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ گے توڑے مرن تو بعد بھی انہاں ثواب ملتا رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی سن او کم کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ دا سن مرن تو بعد بھی ثواب ملتا رہے۔ وما علیہ الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھئی مغز مانگ کے جاؤ دعا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، یہ دوست بہت دیر سے تیری رضا کے لیے یہاں حاضر ہیں، مالک ان کا ایک ایک لمحہ قبول فرما، حاضری کا ایک ایک قدم قبول فرما۔ مالک کریم، اس حاضری کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مالک کریم، ہم کمزور لوگ ہیں، نفس اور شیطان کے شر سے نہیں بچ سکتے، غلطی کر بیٹھتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ شہداء کربلا کا صدقہ ہمیں معاف فرما، شہداء بدر و احد کا صدقہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، آپ کی دعاؤں کے صدقے ہم پر رحم فرما۔ یا الہی، ہر مسلمان کے دین، ایمان، جان، مال، عزت آبرو کی خیر فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ مالک، ہمارے مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، ہمارے بے نمازوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، بے زکاتوں کو زکوٰۃ نکال کر اپنی جان اور مال پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم، اس جلسہ کی انتظامیہ، معاونین، متعلقین، متوسلین، شرکاء، علماء، عوام، سب پر رحم و کرم فرما، سب کی بخشش فرما۔ جہاں جہاں تک یہ آواز گئی اسے آواز رحمت بنا اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ عزیز عامر شہزاد صاحب کی والدہ محترمہ کی بخشش فرما، اس بستی کے جتنے اہل ایمان فوت ہو چکے ان سب کی بخشش فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔